الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ آغاز سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد انتہائی عاجزی سے فرماتے ہیں، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے معاملے کی تفتیش کا اظہار صرف اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو، جس نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا تھا، معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی تھی۔ آپ نے عجز و انکساری کے ساتھ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کے خیال میں یہ آیا کہ کہیں میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان نہ ہو، اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے آپ نے اس بات کا اظہار اس انداز میں فرمایا۔ جب بادشاہ نے آپ کا علم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری دیکھی تو اس نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے بات کی اور کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز اور ایماندار ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا
کہ اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں پہچان لیتے ہیں لیکن بھائی آپ کو نہیں پہچان پاتے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کی بہت خدمت کرتے ہیں، انہیں غلہ وغیرہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر آپ اپنے سوتیلے بھائی یعنی بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو میں آپ کو کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ آپ اپنے بھائیوں پہ مزید کرم بخشی کرتے ہوئے ان کے پیسے جو انہوں نے غلے کے لیے دیے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے غلے میں چھپا دیتے ہیں تاکہ انہیں واپس مل جائیں۔ اس سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کے بھائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے والد محترم سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بھائی بنیامین کو اگلی دفعہ نہیں لے کے جائیں گے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنا غلہ کھول کے دیکھتے ہیں اور اپنی رقم واپس اس میں پاتے ہیں تو وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید اصرار کرتے ہیں کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجیں۔ آپ اس شرط پر انہیں ساتھ بھیجتے ہیں کہ تمام بھائی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ عہد کریں کہ اسے ضرور واپس لائیں گے سوائے اس کے کہ ان بھائیوں کا انتقال ہو جائے یا وہ مغلوب ہو جائیں۔ اس دفعہ چونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس لیے بری نظر لگ جانے سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اختیار فرما لیا اور دیگر دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ جب دوبارہ بھائی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے بنیامین کے ساتھ تو آپ نے سب کو کھانے پہ بٹھایا، سارے بھائی دو دو کر کے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ بنیامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں؟ چونکہ بنیامین آپ کو نہیں پہچانتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ آپ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند اور راحیل یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا اور انہوں نے بنیامین کو گلے لگایا اور فرمایا بے شک میں ہی تیرا حقیقی بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت کرتے وقت بنیامین کے اونٹ والے گلے میں بادشاہ کا پیالہ جو کہ سونے کا تھا جس میں وہ پانی پیتا تھا وہ چھپوا دیا۔ جب تلاشی لینے والے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ پیالہ تمہارے پاس تو نہیں، اور اگر تمہارے پاس سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے
تو اسے قید کر لیا جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی یہی سزا مقرر تھی۔ جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اسے چھوڑ دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نہ مانے تو سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم مصر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے نہ بلائیں۔ سب جاؤ اور والد محترم کو سارا ماجرا بیان کرو۔ بنیامین کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے غم اور تازہ ہو گیا۔ روایات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے، لیکن یاد رہے ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ جب اس کے بعد غلہ لینے گئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کرتے کی برکت سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان کے جسم مبارک سے چھوئی ہوئی چیزوں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور شفا ملتی ہے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا اور عرض کی کہ آپ ہمارے رب عز و جل سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو والدین اور بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یاد رہے یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے اظہار کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ ان واقعات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ مشرکین کے اس اعتراض کے فرشتوں کو نبی کیوں نہ بنا کر بھیجا گیا؟ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے یہ سب کے سب انسان اور مرد ہی تھے، کسی فرشتے، جن، عورت کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ 2 آیات کے علاوہ یہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ رعد سے مراد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج ہے۔ در منصور میں حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا،
کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نماز ادا کرنے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور وعدہ توڑ دینے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رعد کا آغاز حروف مقطعات سے فرمانے کے بعد فرماتا ہے، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں، سورج اور چاند، زمین، اس میں موجود نہریں، پھل، آڑ اور رات اور دن کے بنانے میں غور و فکر کرنے والوں کو اپنی نشانیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اپنی ربوبیت پہ مزید دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، رعد یعنی بادل کی گرج سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے رہے، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ جو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو گزشتہ امتوں کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کی طرف بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی جب بھی یہ کافر نہ مانتے۔ مشرکین کو ان کے کرتوتوں پر ڈھیل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی زبانوں میں احکام دیے گئے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں نازل فرمایا اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کفار کی طرف سے کیے گئے مختلف اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، کافروں کو عذاب دینے کا وعدہ، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ رعد کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کے اس اعتراض کہ تم رسول نہیں ہو کے جواب میں فرماتا ہے تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ 13ویں پارے میں اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ مرکزی طور پر اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مزید اس میں کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی ہیں ان کا بیان ہے۔ ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے دی گئی۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ آغاز بھی حروف مقطعات سے کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی کہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجنے کی حکمت بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات جتلانے کا بیان ہے۔ پھر
قوم عاد اور سمود کی ہلاکت و بربادی کا حوالہ دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے اپنی امت کو ڈرائیں۔ پھر کفار کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ وہ انبیاء کرام کو اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے تھے۔ کے جواب میں انبیاء کرام کا فرمان ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو مانو ہم واقعی تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور نبوت و رسالت کے ساتھ اسے برگزیدہ کرتا ہے۔ پھر کافروں کے اس بیان کہ اگر رسول ان کے دین کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ انہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کی طرف وہی فرماتا ہے کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو دیے جانے والے مختلف عذابات اور ان کے اعمال ضائع ہو جانے کا ذکر فرما کر فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کی یہ بات ذکر کرتا ہے کہ جب کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو۔ کفار کے اعمال اور ان کے انجام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین اور کفار کی مثال بیان کرتا ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ کفریہ کلام کی مثال کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب عز و جل مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کے وقت یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امن میں ہوں۔ کی دیگر دعاؤں کے ساتھ آپ کے شکر کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 سال تھی۔ کفار کے برے اعمال اور ان پہ ان کو ملنے والے عذابات کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 52 میں قرآن پاک کے نزول کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے، اس میں موجود عبرت انگیز واقعات کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں اور عقل مند سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ کے بعد سورہ ہجر کا آغاز ہوتا ہے۔ 13ویں پارے کی آخری آیہ مبارکہ سورہ ہجر کی پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ اس کی مزید تفصیل ہم 14ویں پارے میں سنیں گے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آغاز حروف مقطعات سے کرنے کے بعد فرماتا ہے یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں 13واں پارہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔